الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین مؤذن فی الناس بالحج یأتی اللہ رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق۔ جب اللہ کا گھر تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہ لوگوں کو حج کی دعوت دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کہاں تک بات جائے گی؟ اللہ نے فرمایا یہ بات پہنچانا ہمارا کام ہے، آپ نے جو اذان دے دی۔ تو آپ نے پھر جو پہاڑ تھا سب سے اونچا پہاڑ اونچا ہو گیا، سب پہاڑوں سے اوپر کھڑے ہو گئے اذان دی کہ لوگ حج کے لیے آؤ۔ تو جہاں جہاں تک آواز پہنچی ابراہیم علیہ السلام کے، یہاں تک مفسرین نے لکھا جو پیٹ میں بچے ہونے والی کوئی بات پہنچ چکی تھی تو وہ جہاں شروع کریں گے اللہ کا خط نکل جاؤ۔ کل پرسوں وہ رات مینا میں ٹھہرے حاجی کرام، کل صبح کی نماز پڑھ کے عرفات میں چلے گئے، وہاں دو نمازیں ہوتی اکٹھی، زور اور اثر دونوں رکھتے ہوتے ہیں۔ پہلی کی اذان اقامت ہوئی، دوسری کی اذان ہوئی، زور کی دو رکھتے اور دو رکھتے اثر کی پڑھ کر آج مکمل ہوا۔ پھر وہاں شام کی اذان تک ٹھہرتے ہیں، جہاں سے روانہ ہوتے ہیں اذان کے بعد پھر جاتے ہیں مزدلفہ۔ مزدلفہ میں آپ رات ٹھہرے، رات وہاں 3 رکعتیں زور کی اپنا مغرب کی پڑھی اور 2 رکعتیں عشاء کی پڑھی۔ اس رات اللہ کے حبیب نے تہجد نہیں پڑھی۔ یہ تاریخی واقعہ ہے کہ 2 دفعہ آپ نے تہجد نہیں پڑھی۔ ایک دفعہ جنگ سے واپس آ رہے تھے اور کہا بلال رضی اللہ کے لیٹ جاؤ ہمیں جگا دینا۔ اس دن بھی کہتے ہیں اللہ جگا دیتا، لیکن وہ اونٹ کی ٹیک لگا کر وہ بھی سو گئے، سب اٹھے دن چڑھ چکا تھا۔ پھر وہاں آپ نے تہجد نہیں پڑھی اور یا یہ جو رات مزدلفہ والی ہے وہاں آپ نے تہجد نہیں پڑھی، ورنہ آپ ساری زندگی تہجد پڑھ رہے ہیں۔ اب صبح اٹھے ہوئے مزدلفہ سے اور سیدھے مینا کی طرف جائیں گے۔ راستے میں کنکریاں اٹھائیں گے، 7 کنکریاں جہاں اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا تھا ذبح کرنے کے لیے، اس جگہ شیطان 3 جگہ پتھر ہوا ہے، وہاں 3 جگہ کنکریاں مارنی پڑتی ہیں، جمرہ، اولا، وسطیٰ اور اخرى۔ اس کے بعد پھر قربانی ہوتی ہے اس جگہ پہ جہاں ذبح اللہ کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا تھا، اس جگہ پہ قربانی ہوتی ہے۔ تقریباً 25 لاکھ سے زیادہ وہاں پہنچ چکی اس وقت، اور 25 لاکھ کی قربانی ہوگی، اس سے زیادہ ہوگی۔ تو جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، سورہ صافات میں آتا ہے اے ابراہیم ہم اس تیری سنت کو قیامت تک جاری رکھیں گے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اور سید ابراہیم علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی مانگنی چاہیے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ تعالیٰ جو آنے والی دنیا ہے ان کی زبان پر میں ذکر خیر جاری فرما۔ 4026 سال آج ہو چکے ہیں، ہم وہاں یہاں بیٹھے، آج پوری دنیا کے اندر ایک آدمی کی شخصیت کی محنت، اس کی قربانی پوری دنیا میں حج میں رکھی ہوئی ہے، یہ ایک آدمی قربانی ہے۔ تو 2 راتوں کے بارے میں آتا ہے کہ اگر رات تم گزارو 2 راتوں کو، 2 راتوں کو زندہ کر لو، یعنی عبادت کر لو 2 راتوں کو، تو قیامت کے دن جب دل پھر ہو جائیں گے اس دن ان راتوں کو زندہ کرنے والا، عبادت کرنے والا ان کا دل زندہ رہے گا۔ ایک رات چھوٹی کی اور ایک آج کی رات ہے، آخری رات ہے نا۔ 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی تھی نا، وہ 10 راتیں آج ختم ہو رہی ہیں، 9واں دن ہے اور 10ویں رات آ رہی ہے۔ آج رات کو جاگنا بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ 2 راتیں جاگے گا اس کا دل زندہ رہے گا قیامت کے دن جب دل پھر ہو جائے۔ تو جو وہاں لوگ پہنچ چکے ہیں اللہ ان کا حج قبول کرے، اور جو ہم نے صبح قربانیاں کرنی ہے اللہ ہماری قربانی اللہ قبول کرے۔ انشاءاللہ 6 بجے کل جماعت ہوگی،
اور امید ہے کہ اگر زندگی رہی تو 6:30 ہم تک یہ پڑھ لیں گے، جلدی آپ کو فارغ کر دیں گے، کیونکہ اس ابراہیم علیہ السلام کی سیرت شباب سے شروع ہے. کس طرح آپ نے تکلیف اٹھائی، کس طرح آپ نے قربانی کی، کس طرح وطن چھوڑا، کس طرح آپ نے چلے، کس طرح بیٹے کو لے کر قربان کیا. ان کی زندگی بڑے پہلے کھانے سب کٹھی کریں، گوشت بھی سب کھائیں گے. اللہ فرما رہے اسی سورہ حج کے اندر آتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہارا ہر چیز گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دل کے اندر تقویٰ پیدا کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعہ خطبہ پڑھتے تو 3 آیات کے اندر تقوی کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنے سے پہلے تم اللہ کی فرمانبرداری کرو. دوسرے کو کہتے ہیں لوگوں اللہ سے ڈرو، تیسری کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرو. ہر تقوی کی تقوی بات ہوتی ہے. اللہ ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا کرے اور دلوں سے نفرتیں، عذاب، بغض، حسد، کینہ، انا اور ضد نکال دے.